نارملی جب ہم نے دیکھا ہے کہ جب ہم اندھیرے میں ہوتے ہیں اور جب لائٹ چلی جاتی ہے تو آپ دیکھیں 5 منٹ بعد 7 منٹ بعد آپ اس سے اویئر ہو جاتے ہیں. تو میں نے بھی اس کو یہی سمجھا کہ اٹس اے چیلنج اور یہ ہائیڈ اینڈ سیک ہے اور ہمیں اس کو خوب زندگی کو انجوائے کرنا چاہیے اور اب یہ سوچنا چاہیے کہ ہم زندگی جو ہے ہائیڈ اینڈ سیک کی طرح کھیلا کریں گے. شروع میں اگر میں بتاؤں تو مجھے ایسی فیلنگ ہوتی ہے جیسے کسی نے مجھے نا قبر میں بند کر دیا ہے. مطلب میں سنتی تھی کہ جی انارکلی کو دیواروں میں چنوا دیا ہے تو میں کہتی پتہ نہیں وہ اندھیرے میں کیسے رہتی ہوگی اور وہ مر جاتی ہوگی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. لاکھوں کروڑوں درود و سلام نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس اور اہل بیت پر. بصارت کھو گئی لیکن بصیرت تو سلامت ہے. اس ایک لائن میں نے آج کی شخصیت کا تعارف کروا دیا. جانی پہچانی شخصیت ہے رابیل پیرزادہ. کسی تعارف کی واقعی یہ محتاج نہیں ہے. رابیل کیا کرتی ہیں؟ رابیل کو اللہ رب العزت کی ذات نے کون سی آزمائش میں ڈالا اور اس آزمائش کو رابیل نے کس طرح سنبھالا. آئیے بات کرتے ہیں ہماری آج کی موٹیویشنل اسپیکر سے. السلام علیکم رابیل. السلام علیکم اینڈ السلام علیکم ایوری ون. یقین کریں جب انہوں نے سلام کیا ہے تو مجھے طاقت ملی ہے. ناظرین ان کی کہانی کچھ انہی کی زبانی میں سننا چاہوں گا. رابیل بتائیے گا یہ حادثہ آپ کے ساتھ کیسے ہوا؟ بالکل ہی سمپل سی سٹوری ہے. جیسے بچے چھوٹے ہوتے ہیں اسکولز میں آپ نے دیکھا کھیل رہے ہوتے ہیں بھاگ رہے ہوتے ہیں تو سیم ایز میں اپنی جو سسٹر ہیں ان کے ساتھ ان کے کالج گئی اور میں سیدھی چلتی جا رہی تھی اور میں کہہ رہی ہوں اپنے فرینڈ کو کہ سامنے دیکھو یہ وائٹ کلر کا پلر ہے اور یہ دیکھو سر پہ نہ لگے. بس ہم تیزی سے آ رہے ہیں اور جا کے میں اس میں ہٹ ہوئی. میرے سر پہ لگی اور ناک پہ لگی اور گھٹنے پہ لگی اور بس اس کے بعد تھوڑی دیر کے لیے بلر ہو گیا نظر آنا اور پھر ختم. یعنی کہ 7ویں کلاس میں تھی اور جب آپ کو کھمبے کو اپنے ٹچ کیا ہٹ ہوئی تو اسی وقت یہ بینائی جو تھی ختم ہو گئی. بالکل اس وقت تو سٹارٹ میں ڈاکٹرز نے یہی کہا کہ 3 days لگتے ہیں کسی عام چوٹ کو مطلب دماغ کو اپنی جگہ آنے میں. 3 days کے بعد بخار ہو گیا تو ایسے کچھ فیلنگ ہو نہیں رہی تھی. مطلب مجھے لگ رہا تھا کہ مجھے نظر نہیں آ رہا لیکن پھر کرتے کرتے ہوا یہ کچھ کہ بالکل ہی وہ ختم ہو گیا نظر آنا نا مطلب نہیں تھا پھر. لیکن پھر میں نے یہ سوچا کہ مطلب کوئی بات نہیں ہم ہائیڈ اینڈ سیک بھی تو کھیلتے ہی ہے نا. اور نارملی جب ہم نے دیکھا ہے کہ جب ہم اندھیرے میں ہوتے ہیں اور جب لائٹ چلی جاتی ہے تو آپ دیکھیں 5 منٹ بعد 7 منٹ بعد آپ اس سے اویئر ہو جاتے ہیں. تو میں نے بھی اس کو یہی سمجھا کہ اٹس اے چیلنج اور یہ ہائیڈ اینڈ سیک ہے اور ہمیں اس کو خوب زندگی کو انجوائے کرنا چاہیے اور اب یہ سوچنا چاہیے کہ ہم زندگی جو ہے ہائیڈ اینڈ سیک کی طرح کھیلا کریں گے. ناظرین آپ اگر 1 یا 2 منٹ کے لیے آنکھیں بند کریں یا اندھیرے میں بیٹھے ہیں وہ جو کیفیت ہوتی ہے نا اس کو اپنے اوپر طاری کریں. میں رابیل کو یقین کریں یہ بات کر رہی ہیں اور میرے رونگٹے کھڑے ہو گئے ہیں. ایک ایسی بچی میرے ساتھ بیٹھی ہے کہ جس نے اس چیز کو ایک ٹارگٹ کی طرح لیا ہے کہ میں نے اس کو کرنا ہے. رابیل آپ کو دیکھ کے بہت سے لوگ اور بھی کچھ سیکھتے ہوں گے. پھر اپنی تعلیم کو کیسے مکمل کیا اس کے بارے میں تھوڑا سا بتائیے گا. دیکھیے سمپل آئی ایم اے ہیومن بینگ ٹھیک ہے نا. آپ مطلب مجھے بھی یہی فیلنگ ہوتی تھی کہ میرے ساتھ ایسا کیوں ہوا نا لیکن میرے گھر والوں نے مجھے کافی موٹیویٹ کیا اور مطلب شروع میں اگر میں بتاؤں تو مجھے ایسی فیلنگ ہوتی جیسے کسی نے مجھے نا قبر میں بند کر دیا ہے. مطلب میں سنتی تھی کہ جی انارکلی کو دیواروں میں چنوا دیا ہے تو میں کہتی پتہ نہیں وہ اندھیرے میں کیسے رہتی ہوگی اور وہ مر جاتی ہوگی. تو جب وہ آپ کے ساتھ خود وہ فیلنگ گزری نا کہ صرف آپ کو آوازیں آ رہی ہیں آپ روشنی نہیں آ رہی. مطلب میری سائیکل یہ تھی بلکہ ابھی تک بھی یہ کہ میرے کمرے میں 18 لائٹیں لگی ہوئی ہیں تو مجھے نظر نہیں آ رہا تھا لیکن میری ایک وہ پرسیپشن ہوتی ہے نا کہ مطلب لائٹس یہاں پہ ہیں. تو اس کے بعد پھر یہی تھا کہ پیرنٹس سے موٹیویٹ کیا. ماما پاپا نے کہا کہ کوئی بات نہیں بیٹا اٹس اے پارٹ آف لائف اتنی بڑی چیز نہیں ہے. اور جس ادارے میں آپ بیٹھے ہیں اور یہ جو پوری کی پوری ڈیسک میرے سامنے ہے تو اس وقت یہاں پہ ہماری ایکس چیف ایگزیکٹو آفیسر ہوا کرتی تھی میڈم سائمہ نیاز. انہوں نے ٹی وی پہ یہ کہا تھا کہ خدا را جن کے بچے ایسے ہیں جن کو نظر نہیں آ رہا ان کو ہمارے پاس لے کے آئیں ہم ان کو فری ایجوکیشن دیں گے اور ان کے پاؤں پہ کھڑا کریں گے. تو بس پھر میں نے فرسٹ فلائٹ لی اور میں آج یہاں پہ ہوں. مجھے تھوڑا سا یہ بتائیے کہ آپ نے تعلیم میٹرک کے بعد آپ کی جو آپ نے ڈگریاں ماشاء اللہ حاصل کی ہوئی ہیں میں چاہتا ہوں کہ وہ بھی ذرا بتائیں ہمارے ناظرین کو. اچھا میں یہاں پہ بالکل یہ بتانا ضروری سمجھوں گی کہ میں ایک بہت زیادہ شائنی اسٹوڈنٹ تھی وین آئی واز سائٹڈ. میں نے کبھی 2nd پوزیشن بھی حاصل نہیں کی تھی. میری رائٹنگ بہت اچھی تھی سب کچھ بہت اچھا تھا لیکن ایک چیز ہوتی ہے اویئرنیس ٹھیک ہے. اور آپ کو زندگی میں صرف بیہیویئرز ہی مارتے ہیں آگے جانے کے لیے بھی اور ان کو بیک فائر کرنے کے لیے بھی. تو جب مجھے نظر آنا بند ہو گیا اور میں اپنے اسکول میں جب میں نے کیا تو میری پرسنٹیج
इंग्लिश जो है वो बिल्कुल ज़ीरो पे आ गई। तो उस वक्त ये था कि स्कूल वालों को समझ नहीं आ रही, बिहेवियर बड़े अजीब थे, तो मैंने भी घबरा के थर्ड टाइम के लिए स्कूल ज़रूर छोड़ा था, लेकिन इस इदारे की मदद से मैंने दोबारा से एफर्ट की और मैट्रिक में मैंने एज एन राइटर पेपर दिए थे और पूरे मुल्तान बोर्ड में मैंने टॉप किया था एज एन राइटर। और उसके बाद फिर मैंने जनाब मैं खुद कराटे चैम्पियन भी रही, मैंने बिकन हाउस में भी जॉब की। इसके अलावा इंटरनेशनल लाइन्स क्लब जो है जो 220 मुल्कों में काम करता है, उनके साथ एज एन फोर्थ साइड एम्बेसडर के तौर पे काम कर रही हूँ। और पार्लियामेंट हाउस में भी मैंने पंजाब असेंबली में एज एन ऑनलाइन भी काम किया और इस टाइम इस इदारे में एज एन चीफ कोऑर्डिनेटर आपके सामने मौजूद हूँ। इसके अलावा मैं खुद बिल्कुल एमफिल इन इंग्लिश लिंग्विस्टिक्स मैंने स्टार्ट लिया था, लेकिन जब मैं यहाँ आ गई तो फिर उसके बाद मैं उसको क्विट किया और फिर खुद मैं एक राइटर भी हूँ, पेंटर भी हूँ। आप क्या हैं ये तो बता दें आज। मैं अच्छी इंसान बनने की कोशिश करती हूँ कि कोई भी ऐसी चीज़ कि आप अच्छे इंसान बन जाए। और मेरे ख्याल में ज़िंदगी बहुत खूबसूरत है और ज़िंदगी वो नहीं है जो हम अपने लिए जीते हैं। ज़िंदगी तब खूबसूरत है जब आप किसी की आंख से नमी मिटा के मुस्कुराहट ले आए। दैट इज़ ट्रू लाइफ। और मेरा मकसद ये है कि मतलब मैं जितना ज़्यादा लोगों के चेहरे पर स्माइल ले आऊँ ना, तो मेरे ख्याल में वो शायद अच्छी चीज़ है। और मेरे ख्याल में ये तो मुझे एंड तक मेहनत करनी पड़ेगी ताकि लोग जो हैं मिले ना तो उनके चेहरे पे बड़ी सी और प्यारी सी स्माइल हो। और वो ये मैं सोच रहा था राबिया कि मैंने एक ऐसी लड़की का इंटरव्यू करना है जो बसारत से महरूम है। वो तो सिंपैथी आ जाती है ना जब बंदा किसी को ऐसे देखता है, लेकिन आपको ये देख के मुझे अंदाज़ा हो गया कि नाज़रीन थोड़ा सा मुझे कोई तकलीफ होती है, परेशानी आ जाती है ना, तो मैं ये सोचता हूँ यार मेरा क्या बनेगा। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की ज़ात ने 6 फुट कद दिया है, सही सलामत पैदा किया है, थोड़ी सी परेशानी आती है तो मैं परेशान सा हो जाता हूँ। आप मेरे लिए मोटिवेशन बन गई। अच्छा वेल यहाँ पे मैं आपको बताती चलूँगी चैलेंजेस जो है ना वो चलते रहते हैं। अगर मैं आपको अपने 2 वीक्स बिफोर बात करूँ ना तो मतलब मुझे डॉक्टर्स ने यहाँ तक कहा कि मुझे लाइफ थ्रेट्स हैं। मतलब इवन मेरा जो है ना डायमर रेज हो रहा है, ब्लड क्लॉट्स बन रहे हैं, लंग्स डैमेज हो रहे हैं और किसी भी टाइम जो है मेरी डेथ हो सकती है। मतलब इतने स्वेर किस्म के। और तब भी मैं आती तो मेरे चेहरे पर बड़ी सी स्माइल होती है और सारा कुछ ना। तो डॉक्टर्स मुझे कहते हैं यू आर फुल ऑफ लाइफ। मैंने कहा यस आई एम। कहते बट आपको लाइफ थ्रेट्स हैं। मैंने कहा देखें अल्लाह ताला जो है ना वो बहुत बड़ी चीज़ है और आपका जब अल्लाह पे कामिल यकीन होता है ना तो अल्लाह मियां कभी आपको अकेला नहीं छोड़ता। और देखें अल्लाह ताला पे भरपूर मुझे इतना एतबार था, ऐसा बैक्टीरिया जो फाइंड करना मुश्किल हो रहा था डॉक्टर्स ने फाइंड कर लिया और उन्होंने कहा था कि इंशाल्लाह अल्लाह की मदद आई तो आप बहुत जल्दी जो है वो बिल्कुल ठीक हो जाएंगी। और अब देखिए मैं आपके सामने बैठी हूँ। यानी कि आपने डॉक्टरों को गलत साबित कर दिया अपनी मुस्कुराहट से। बिल्कुल। बल्कि मैं अभी भी यही बात कही थी डॉक्टर्स को भी उस दिन कही थी कि मैं मुस्कुरा के सर मैं मतलब अल्हम्दुलिल्लाह मतलब हर तरह के चैलेंजेस आ जाते हैं, लेकिन ये है कि जब आप अल्लाह का शुक्र अदा करते हैं ना तो अल्लाह मियां आपको अकेला नहीं छोड़ता। सबसे बड़ी बात ये है कि मुझे याद आया कि कुरान मजीद का एक वाक़या था कि अल्लाह ताला ने हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम से कहा कि जाओ आज समंदर पे 7 मछेरे हैं, सब डूब के मर जाएंगे, जिनमें से 6 खत्म हो गए, 1 बच गया। हज़रत मूसा बड़े हैरान हुए, उन्होंने कहा ये या अल्लाह ये कैसे हो गया। उन्होंने कहा मूसा सब ने कहा था कि जो हमारी किस्मत में लिखा होगा हमें वो मिलेगा, लेकिन वो 7वां था। उसने कहा मेरा अल्लाह जो है ना मुझे इस मुश्किल से ज़रूर बाहर निकालेगा। ये कैसे हो सकता है कि मेरा जो अल्लाह है मुझे अकेला छोड़ दे। उन्होंने कहा मूसा तो फिर कैसे मैं उसको अकेला छोड़ देता, तो फिर मैं ये कैसे छोड़ देती कि अल्लाह ताला जो है मैं मतलब लोगों के चेहरे पे मुस्कुराहट लाने की कोशिश कर रही हूँ, अल्लाह ताला मुझे उन सब से दूर कर दे। ऐसा तो नहीं हो सकता ना। वक्त के साथ साथ मुझे ये बताइए अभी आप जिस अदारे में चीफ एग्जीक्यूटिव के तौर पे यहाँ पे फ़राइज़ सर अंजाम दे रही हैं, इस अदारे का मकसद क्या है? वेल ये इदारा है पाकिस्तान फाउंडेशन फॉर फाइटिंग ब्लाइंडनेस, यानी कि हम ब्लाइंडनेस के खिलाफ फाइट करते हैं। फिर चाहे वो एजुकेशन है, चाहे इंडिपेंडेंट कुकिंग स्किल्स है, लाइवलीहुड है, इनकी जॉब्स हैं, इनके बिजनेस हैं, इवन इनकी शादियां हैं, हर चीज़। अभी भी रिसेंटली जो है हम कोशिश भरपूर कर रहे हैं कि ऑल ओवर द कंट्री खतरनाक टाइम में भी एपिडेमिक के टाइम में भी बच्चों की हमने बिजनेस भी करवाए हैं, उनको इंटर्नशिप्स भी करवाई हैं, चाहे वो पंजाब कॉलेज है, अस्करी बैंक है, फातिमा ग्रुप ऑफ कंपनी है, बिकन हाउस है, ताकि ये सब बच्चे जो हैं एक लाइफ को भरपूर तरीके से एंजॉय कर सकें। दैट इज द मेन थिंग। ये जो अदारा है सिर्फ इस्लामाबाद में है या इसकी ब्रांचेस पाकिस्तान के मुख्तलिफ शहरों में भी है? वेल ये पाकिस्तान की सबसे बड़ा पेरेंटल ऑर्गेनाइजेशन के तौर पे इसको माना जाता है, लेकिन हेड ऑफिस तो ये है। हमारे प्रोजेक्ट्स चलते हैं, हमारा जो गवर्नमेंट के जितने भी इंस्टीट्यूट हैं वहाँ पे हम ये करते हैं कि हम आईटी लैब स्टैब्लिश करके देते हैं। हमने 19 आईटी लैब स्टैब्लिश करके दी हुई हैं और इंशाल्लाह इस साल भी हम मजीद 11 आईटी लैब जो हैं मुख्तलिफ इंस्टीट्यूट में करेंगे ताकि ज़्यादा से ज़्यादा ब्लाइंड बच्चे जो हैं अपनी सर्विसेज हासिल करें। और वैसे हम ऑल ओवर द कंट्री जो है बच्चों को तमाम ट्रेनिंग देते हैं बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट, विदाउट
penny, single penny. آپ نے کہا کہ آپ کراٹے بھی آپ سیکھ چکی ہیں, اب تک کتنے لڑکے اور لڑکیوں کو مسالہ دے چکی ہیں؟ نہیں مجھے مت ماریے گا. دکھاؤ. نہیں مجھے نہیں, میں بزرگ بندہ ہوں. اچھا ٹھیک ہے. کراٹے کا کبھی فائدہ بھی ہوا آپ کو؟ ویل دیکھیں, میں نے سیکھا تھا تکوانڈو آرٹ. تکوانڈو آرٹ بیسکلی مقصد یہ تھا کہ میرا تعلق ملتان شہر سے ہے اور ہم سید فیملی سے ہیں, اور مطلب میرا وہاں پہ درباروں والا ہمارا سسٹم ہے. تو پھر میں جب پاپا چاہتے تھے کہ سرائکی بھی آندھی ہوسی تو جی ایسا کیوں آندھی ہے. تو پھر جب ہم یہاں پہ آئے تو میرا لائنس کلب میں آنا جانا بہت زیادہ تھا, اور مطلب آپ ایک انجان جگہ پہ ہوتے ہیں نا, تو باہر نکلتے ہوئے پیرنٹس کو کیا اپنے بچوں کا ڈر ہوتا ہے کہ کوئی ڈکیت نہ پڑ جائے یا کوئی اور مسئلہ نہ ہو جائے. تو اس لیے پاپا نے اتنا کانفیڈینس مجھ میں ڈیولپ کیا, مما نے, کہ پھر میں نے سیلف ڈیفینس میں تکوانڈو آرٹ کے سیکھے کہ اللہ نہ کرے کل کو کوئی بھی پرابلم ہو تو آپ اس سے ہینڈل کر لیں. لیکن میں آپ کو سب سے مزے کی بات بتاؤں, ماں دھار سے پہلے ایک چیز ہوتی ہے کہ پورا انوائرمنٹ ہوتا ہے کہ آپ جب بھی جہاں جا رہے ہیں اس جگہ کو پہلے فوکس کریں کہ کیا وہ جگہ جانے کی ضرورت ہے یا نہیں. اینڈ سیکنڈلی جو بھی ہے آپ جب بھی جس سے بات کریں 2 یا 3 قدم کے فاصلے پہ کھڑے ہوں, اور سب سے اہم چیز ہے کہ آپ اتنی بات کریں جتنی بات کرنے کی ضرورت ہے. تو جب آپ اس طرح کی چیزوں کو فالو کریں گے, ٹرسٹ می, کبھی بھی آپ اس قسم کے کسی بھی اس میں نہیں پھنسیں گے. کہتے ہیں خواتین سے ان کی عمر نہیں پوچھی جاتی, مردوں سے ان کی تنخواہیں نہیں پوچھی جاتی. آپ کی عمر کیا ہے؟ اب آپ نے خود ہی تو یہ بات کیا بتا دیں نا, میں نے آپ کے لیے یہ دیکھیں نا, میں تو دونوں نہیں بتانے والی, نہ ایج نہ تنخواہ. بات ہم دونوں کے درمیان میں رہے نہیں, ہو نہیں سکتا. آپ یہ نہ سمجھے مجھے نظر نہیں آتا, میری 20 آنکھیں ہیں, تو یہ چیز تو آپ چھوڑ دیں. چلے انہوں نے عمر نہیں بتائی, تو میں اگر یہ پوچھوں کہ شادی شدہ ہے, مجھے یہ بتائیں. سنگل ہیں, تو ابھی تک کسی نے پرپوز کیا؟ نہیں ایسے, مطلب لائک بہت ایک میری ایک لمیٹڈ میرا ہوتا ہے کہ میں کبھی بھی کسی کو اتنی جرأت نہیں دیتی کہ مجھ سے غلط بات کرے. اور اگر غلط بات تو نہیں ہے نا یہ, لائک مطلب کوئی بھی ہے وہ پیرنٹس کے پاس مطلب پراپر طریقے سے آئے, ہاں پراپر طریقے سے آئے. کوز کیونکہ میرا خیال ہے کہ بہترین راستہ وہی ہوتا ہے جو دروازے کے تھرو آپ کے اندر انٹر ہو. تو جو کھڑکی کے راستے اختیار کرتے ہیں وہ کھڑکی سے جانا بھی جانتے ہیں. یہ کالج اور یونیورسٹی کی طالبات کو لازمی بتائیے گا, اور صرف طالبات کو نہیں, طلباء کو بھی. تو میرے خیال میں جب لڑکی گھر سے باہر نکلتی ہے وہ ماں باپ کی عزت جو ہے اپنے کندھے پہ رکھ کے چلتی ہے. تو اس کو, اور میری نانو بڑی خوبصورت ایک بات کرتی ہیں کہ لڑکی کی عزت بالکل کھلتے گلاب کی طرح ہوتی ہے. جیسے گلاب کو توڑ دیا جائے نا تو اس کی خوشبو ختم ہو جاتی تھوڑی دیر بعد, اس طرح سے لڑکی کی عزت پہ کوئی بھی بات آ جائے تو وہ اس کی پھر وہ ویلیو رہتی نہیں ہے. تو چاہے لڑکی نہیں, میں یہاں لڑکوں کو بھی یہ چیز ضرور کہوں گی کہ اس چیز کا ضرور خیال رکھیں. لڑکیوں سے زیادہ لڑکوں پہ یہ ذمہ داری ہوتی ہے کہ کل کو کوئی یہ نہ کہے کہ فلانے کا بیٹا جو ہے وہ اس طرح سے کرتے پکڑا گیا, تو وہ چیز ایک اچھی نہیں لگتی. اٹس مین رابل, آپ یہ کہنا چاہتی ہیں, میں تھوڑا سا مزید اس میں ایڈ کر دیتا ہوں کہ ناظرین, ایک لڑکی یا لڑکا جب گھر سے باہر نکلتا ہے تو وہ برانڈ ایمبیسیڈر ہوتا ہے اپنی فیملی کا, اور اس فیملی کا جو ہیڈ ہوتا ہے اس کا والد ہوتا ہے, اور اس کی جو والدہ ہوتی ہے وہ پہلی درسگاہ ہوتی ہے. آپ جب گھر سے باہر نکلیں تو یہ سوچیں کہ آپ اکیلے نہیں چل رہے, آپ پوری فیملی کو ساتھ لے کے چل رہے ہیں. رابل, آپ سے باتیں کرتے بڑا مزہ بھی آ رہا ہے, اور پروگرام کا وقت بھی ختم ہوا جا رہا ہے. آواز بڑی پیاری ہے آپ کی, کیا سنائیں گے؟ ابھی تک تو کھری سناؤں گی. وہ تو سنا رہی ہیں, مجھے بہت پیاری لگ رہی ہے. کوئی شاعری؟ ویل جی بالکل, میں نے رائٹر ہوں. میں مطلب سنگنگ کے بھی خیر کافی میں نے ایوارڈز ون کیے ہیں, اور خود اس کے علاوہ میں اسٹوری. کتنے ایوارڈ جیت چکی ہیں؟ یہ سارے آپ کے سامنے. میں نے ان سے پوچھا تھا, وہ کہتے ہیں یہ بھی پڑھے ہیں, کوئی اور بھی بہت زیادہ پڑھے ہوئے ہیں, کیونکہ وہ بہت سارے مل چکے ہیں. مطلب لائک مجھے آلموسٹ 10th کلاس سے ہی کنٹینیوسلی مل رہے ہیں. کچھ پرائڈ آف پاکستان کے, کچھ اسٹار آف پاکستان کے, اور میری اپنی بکس جو ہیں وہ بھی پبلش ہوئی ہیں, نیٹ پہ موجود ہیں. اور خود میں لکھتی بھی ہوں, شاعری بھی کرتی ہوں, لیکن مزے کی بات ہے اپنی شاعری اتنی زیادہ یاد نہیں رہتی. لیکن احمد فراز کو پڑھتی ہیں, پروین شاکر کو پڑھتی ہیں. اس طرح سے تو میں یہاں پہ جس ادارے میں آپ یہاں بیٹھے ہیں, یہاں پہ ہمارا ایک ہوتا ہے پلیئر لسننگ کا سیشن. اس میں ہمارے پہ 3000 کے قریب بکس ہوتی ہیں, جس میں ہم سب کو پڑھتے ہیں, فراز احمد فراز کو بھی اور عمیرہ احمد کو بھی, اور اس کے علاوہ آپ سنائیں, سنانا کیا چاہ رہی ہیں؟ میں آپ کو اس ٹائم کیا سناؤں, آپ یاد کریں. اور میں رابیل کی شخصیت کے بارے میں ایک شعر سناتا ہوں کہ ایک شخص اچھا لگا, اس سے صاف کہہ ڈالا, یہ دل کی بات تھی, ہم سے منافقت نہ ہوئی. اب آپ کی باری. اب میری باری. میں اس طرح سے بیت بازی تو نہیں کر سکوں گی, لیکن ابھی میں نے ریسنٹلی ایک شعر لکھا تھا اپنے فادر کے لیے اور اپنے اس ادارے کے لیے, اور وہ شعر تھا, میں ذرا تھا زمین خاردار کا, میں ذرا تھا زمین خاردار کا, مجھے سینچا اس چاہ سے صاحب, میں شجرے با کمال بن گیا. کیا کہنے,
کیا کہنے. پروگرام کے آخر میں رابل دیکھنے والوں کو کیا پیغام دیں گی؟ آپ کے جیسے بہت سے لوگ ہیں جو بصارت سے محروم ہیں ان کو، اور جو تھوڑی سی تکلیف، میرے جیسے جو لوگ ہوتے ہیں تھوڑی سی تکلیف پہ واویلا مچانا شروع کر دیتے، ان کے لیے آخری پیغام کیا ہے؟ میں یہی کہنا چاہوں گی کہ پلیز زندگی بہت 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 خوبصورت ہے. آپ یقین کریں یہ زندگی آپ کو ایک دفعہ ملتی ہے. میں نے ابھی پچھلے ویک جو ہے فرائیڈے والے دن اتنا مشکل ٹائم گزارا کہ یعنی کہ آپ کہتے ہیں موت کو ٹچ کر کے آپ واپس آتے ہیں. اور مطلب مجھے جب 4 دفعہ آکسیجن اٹیک ہوئے تو تب مجھے احساس ہوا کہ اگر یہ زندگی میرے ہاتھ سے چلی گئی تو کتنی چیزیں ہیں جو ہم میس کر دیں گے. تو زندگی کو بھرپور انجوائے کریں، اور آپ کی زندگی وہ ہونی چاہیے جس میں آپ سے زیادہ دوسروں کی خوشی شامل ہو. جب آپ اپنے سے زیادہ دوسروں کے بارے میں خیال رکھنا شروع کریں گے نا، ٹرسٹ می آپ بھی میرے ساتھ یہی کہیں گے کہ زندگی بہت خوبصورت ہے. اچھا، میں یہ بتانا بھول گیا کہ اگر آپ سے کوئی دیکھنے والا کوئی پیغام جو ہے کہ آپ سے رابطہ قائم کرنا چاہیں سوشل میڈیا کے تحت، تو وہ کس طرح کریں؟ بالکل ایزی ہے جناب. ہمارے 2 چینل ہیں، پاکستان فاؤنڈیشن فائٹنگ بلائنڈنس اینڈ دا لائنس رابل پیزادہ. ہمارے یہ یوٹیوب چینل بھی ہیں، فیس بک بھی ہے، ہمارا آفس نمبر بھی ہے، دیٹ از 0512253775. اگر بھی آپ اپنی زندگی کو خوبصورت اور روشنیوں سے بھرپور کرنا چاہتے ہیں تو ہم سے ضرور رابطہ کریں. مارننگ شو تھے میرے ساتھ رابل، آپ نے ان کی کھنکتی آواز سنی. میں رات کے پروگرام کیا کرتا ہوں ریڈیو پہ، لیکن آج مارننگ شو میں ان کے پاس آ گیا ہوں. رابل آپ کا بے حد شکریہ. سیم ہے، تھینک یو سو مچ. کیمرہ مین عثمان کے ساتھ میں ہوں وسیم ہاشمی، اور آپ دیکھ رہے ہیں MYK نیوز اسلام آباد.